ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا یہ قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ انسان جو زندگی بسر کرنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اور جو اس نے امتحان اس زندگی میں رہ کر دیا ہوتا ہے اللہ رب العزت بروز معاشر اسی کے مطابق اس کے نامہ اعمال کا فیصلہ فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا دسترخوان وسیع کر دیا جائے۔ یقیناً اس دور میں ہر شخص اسی کام کے لیے پریشان ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کا دسترخوان وسیع ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا نسخہ دیا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا دسترخوان وسیع ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، رب اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی بخشش کی دعا کرے، چلے جائیں تب بھی بخشش کی دعا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر مختصر سا سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، مجھے کوئی ایک مختصر سا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میری ماں کو قبر میں سکون ملے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیری ماں قبر میں خوش ہو جائے گی۔ جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد ہم مردوں کو بعض اوقات بڑی پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، بعض اوقات کفن میلا دیکھتے ہیں، بعض اوقات ان کے چہرے پہ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، تو پھر اولاد گھبرا کر دینداروں کی طرف رجوع کرتی ہے کہ رات کو والد صاحب کو یا والدہ کو خواب میں دیکھا تھا تو حالت عجیب تھی، چہرے پر بیماری کے اثرات تھے، وہ بیمار نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے، تو ہم کون سا اصالِ ثواب کریں، کون سا صدقہ دیں کہ ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ مرنے کے بعد اگر خواب میں ملیں اور حالت اگر اچھی نہ لگے تو اس کے پیچھے چند وجوہات میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جب ہم ماں کے جانے کے بعد جو رشتے ہمارے ماں کے تعلق سے ہوتے ہیں جب ہم ان رشتوں کو توڑتے ہیں تو پھر ماں پریشان ہوتی ہے۔ باپ کے جانے کے بعد باپ پریشانی کے عالم میں ملے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے باپ کے تعلق سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ تو آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ یار ماں باپ خواب میں ملے تھے اور پریشان تھے تو میں ان کے لیے کون سا اصالِ ثواب کروں، تو ان کے لیے بہترین اصالِ ثواب یہ ہے کہ جو رشتے ماں کے تھے ان کو دوبارہ جوڑ لو، جو رشتے باپ کے تھے ان کو دوبارہ جوڑ لو، تمہارے ماں باپ کو قبر میں سکون ہو جائے گا۔ ہم ماں باپ کے بہن بھائیوں کو اذیت دے کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہوں گے۔ رسول کریم نے ماں کے لیے بہترین اصالِ ثواب بتایا کہ خالہ سے حسن سلوک کرو، جو جو رشتہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکی کا کام کرو۔ ماں کے جانے کے بعد اگر اولاد آپس میں جھگڑا کرے، اختلافات کرے، ایک دوسرے کو اذیت دے تو پھر اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں نے اصالِ ثواب کون سا کرنا ہے، اس کا ایک ہی اصالِ ثواب ہے کہ وہ سارے بہن بھائیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر لے، ماں باپ خوش ہو جائیں۔ ہم اس کے بالکل برعکس چلنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات، اور میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلا جاتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ایک رسم و رواج عام ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جب کسی کے چیلم کا ختم پاک ہوتا ہے یا سالانہ ختم پاک ہوتا ہے تو ہم مدارس کی طرف بھاگتے ہیں اور جا کر مدارس میں لوگوں کو جو وہاں پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کی خدمت کر کے پڑھے ہوئے قرآن لے آتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک پلڑے میں
آپ نے مدرسے کا پڑھا ہوا 100 قرآن رکھا ہے اور دوسرے پلڑے میں جو دنیا سے گیا ہے یا گئی ہے اس کے بچے نے 1 رکوع پڑھا ہے، فیصلہ آپ کریں مرنے والے کو سکون کس سے ملے؟ چیلم ہوتا تو لمبی لمبی پرچی آتی، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ سوال تو یہ بنتا ہے اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا؟ باپ میرا جائے، ماں میری جائے اور میں لوگوں کے ترلے کروں کہ تم قرآن پڑھو؟ باپ میرا ہے، ماں میری ہے اور میں بچوں کے ترلے کروں کہ تم میرے گھر میں آ کے قرآن پڑھو؟ المیہ یہ ہے کہ جب ماں باپ کی بخشش کے لیے اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، سارے مہمان بیٹھ کے اس کی ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی ماں یا جس کا باپ گیا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی جوڑیوں میں پھل کے شاپر رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم کب ہی رسم و رواج سے باہر آئیں گے؟ ماں کو ایک بات کو یاد رکھیں، جتنا پھل ماں یا باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے نا، تو یوں کشکول بنا کے نذرانہ لے کے جاتے تھے، اور بادشاہ وقت اوپر سے ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو یہ تصور ہوتا کہ نذرانہ قبول ہو گیا۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنی ہو تو بڑی آسان ہے کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ دینداروں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور پیمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے دے دیے ہیں۔ اچھا، بادشاہوں کو نذرانہ کشکول بنا کے، علماء کو، پیروں کو، نعت خوانوں کو نذرانہ ادب کے ساتھ گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے، اور جب ماں چلی جائے اور نظام باپ کے ہاتھ میں آئے، اور باپ کو جب تو گھر چلانے کے لیے خرچہ دیتا ہے تو تیرا ہاتھ اوپر ہو اور باپ کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو، تو اس سے بڑی ماں باپ کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم تو اپنے ماں باپ کو جیب خرچ بھی ایسے دیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ آپ کو دولت مل جائے گی لیکن اس میں برکت کبھی نہیں ملے گی، کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے سامنے ہاتھ پہ لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے قرآن میں اتنا تو پڑھ لیا کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ اف ہوتا بھلا کیا ہے؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ ماں باپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ بولو براز، پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر صفائی کی، ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ اولاد کو اس گندگی سے اذیت ہو رہی ہے، تو ماں باپ کے دل سے یہ خیال گزرنا بھی لفظ اف ہے۔ اولاد کو تو اتنی بھی رخصت نہیں تھی کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرتی۔ ماں کے جانے کے بعد ماں کیا ہوتی ہے، یہ آپ اس کو پوچھیں کہ جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگانے والی ماں نہ ملے، اس سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی نئے کام کے لیے نکلے اور جب وہ کہتا تھا نا امی میرے واسطے دعا کرنا، تو جس کے پیچھے وہ ماں کی دعا نہ ہو اس سے پوچھ ماں کیا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور کی طرف گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آج کوہ طور پر سنبھل کے آنا اور اپنے رب سے سوچ سمجھ کے باتیں کرنا۔ عرض کی مالک و مولا میں تو روز آتا ہوں، روز تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو آج اتنا سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جملہ سنیے گا، رب نے فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی۔ اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا۔ موسیٰ آج اپنے رب سے سنبھل کے باتیں کرنا، کیونکہ آج تیرے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ یہ صرف ماں اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ بیٹا ماں باپ کو بلاتا بھی نہ ہو، وہ چھت سے اترے اور سیدھا باہر جانے لگے، پچھلے کمرے میں بیٹھی ہو نا، ماں کو سلام بھی نہ کرو، باپ کو سلام بھی نہ کرو، پھر بھی وہ کہتے ہیں پتر خیر نہ جاتے خیر نہ لا۔ اصل میں بندہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتا، ان کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے۔ اس کی پشت پہ جو ماں باپ کی دعاؤں کا پنجہ ہوتا ہے نا، بندہ اس سے یتیم ہوتا ہے۔
اس سے مسکین ہوتا ہے کہ اب اس کے پیچھے وہ مخلص دعائیں نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر رشتے کو کہنا پڑتا ہے کہ یار میرے واسطے دعا کریں۔ ماں اور باپ ایک رشتہ ایسے ہوتا ہے جس کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ اور ماں کا درد کیا ہوتا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے نور سے باہر تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، عشاء کی نماز پڑھانے لگے، تکبیر ہو چکی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے لگے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی پاک کی چشمان سے چھما چھم آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف موڑا، اور حضور کی چشمان سے اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ حضور کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ صحابہ نے تڑپ کے کہا، آقا آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آج محمد کو اس کی ماں یاد آ گئی، آج محمد کو اس کی ماں کی یاد نے رلا دیا۔ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور حجرے سے آواز آتی، بیٹا محمد، تو میں محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، تو میں نماز کو چھوڑ کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ ماں کی تڑپ، ماں کی یاد تو میرے نبی پاک کو نے بھی ستا دیا۔ اس واسطے ماں باپ نے جتنے لاڈ سے آپ کو پالا ہے نا، آپ اتنے لاڈ سے ان کی بخشش کی دعا کریں۔ ایک جملے میں اس کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے جب ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے نا، تو انداز دیکھیں رب کا انداز کیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب نے دعا سکھائی کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے نا، اے میرے رب آج تو بھی ان پہ اسی طرح رحم کر۔ اس واسطے آپ اپنے ماں باپ کی، ان کی زندگی میں قدر کریں۔ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا، تو پھر بندہ اس کمرے سے بھی خوف کھاتا ہے جس کمرے میں اس کی ماں بیٹھا کرتی تھی۔ وہی گھر ہوتا ہے، وہی چار دیواری ہوتی ہے، لیکن بندہ اندھیرے میں اس کمرے کی طرف نہیں جا سکتا۔ ان سے پوچھ کے دیکھو باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ جن کو سینے لگا کے ماتھا چومنے والا باپ نہ ملے، ان سے پوچھو باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ اس واسطے والدین ایک ایسا سایہ ہیں جن کی قدر ان کی زندگی میں کریں، جن کے بچھڑ گئے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کو مرنے کے بعد ہماری دیگوں کی حاجت نہیں ہوتی، ہمارے پھل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ جتنے عزیز اس تقریب میں آئے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آئے ہوں گے۔ ہم سب گھر میں یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں۔ چیلم ہوتا ہے مرنے والے کا۔ آئے تھے ہم مرنے والے کے لیے، لیکن آتے وقت ہم پھل لے کر آئے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پھل زندہ بندے نے کھانا ہے کہ مردے نے کھانا ہے؟ تو یقیناً ذی شعور بندے کا جواب یہی ہوگا کہ جو پھل ہم لائے ہیں وہ زندہ لوگ کھائیں گے۔ جبکہ ہم تو گھر یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم فلاں صاحب یا صاحبہ کے چہلم پہ جا رہے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو یقیناً ہم میں سے سب جو ہیں وہ ناک رکھنے کے لیے، برادری میں ناک رکھنے کے لیے، رشتوں میں ناک رکھنے کے لیے پھل لے کر آئے ہوں گے، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل بھی ہوتا ہے۔ آئے ہم تھے مرنے والے کے لیے، اور گھر کہہ کر بھی یہی آئے تھے کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں لے کر آئے تو پھر اس بات کو اپنے وہم و گمان سے بھی نکال دو کہ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں اور لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ آپ یقین کریں، اب تو ایصال ثواب کے اوپر جس کو اللہ تھوڑی عزت دے دے، شہرت دے دے، وہ تو دعا بھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو پیٹوں پہ رکھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی خدا سے مانگنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس واسطے ہم اگر مرنے والوں کو دھوکہ دیں گے تو کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے نہیں آئیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نا اپنی عزت سے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر سب کچھ دے دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا سب کچھ دے دیتے ہیں۔
اور جب نسلوں کو دین سے بچا بچا کر جوان کیا ہوتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، تو جوان بیٹے 4-5 ہوتے ہیں، لیکن باپ کے سر پہ کھڑے ہو کے نا وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ہمارے والد کو غسل دے دو۔ ماں چلی جائے تو بیٹیاں اس کے کانٹے تو نشانی کے طور پہ رکھ لیتی ہیں، اس کی چین تو نشانی کے طور پہ رکھ لیتی ہیں، لیکن بیٹیاں اپنی ماں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بڑا غریب باپ وہ ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے غسل کے لیے ہاتھ نہ لگائیں۔ دنیا کی سب سے غریب ماں وہ گئی ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی بیٹیاں غسل کے لیے بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ بچے لاکھوں کے گھروں میں رہتے ہیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں گھوم لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ اس بندے کی غربت کی انتہا تو دیکھیں جو گھر تو کروڑوں کا چھوڑ کے چلا گیا، گھر لاکھوں کا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اس کو ملا کیا کہ اس کے سگے بیٹے نے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے بڑا غریب بندہ اور کون مرا ہوگا؟ اس سے بڑی غریب ماں اور کون مری جس کے جانے کے بعد اس کی بیٹیوں نے اس کو غسل کے لیے ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ اور بھائی جس اولاد کو آپ چوم چوم کے سینے لگا لگا کے جوان کر دیتے ہو نا، یہ اولاد سلوک بھلا کیا کرے گی؟ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو غسل دیا جاتا ہے نا، یہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھے گی، صابن سے اس کو ڈر لگے گا۔ باپ کے ماں کے کفن کا جو کپڑا بچ جاتا ہے نا، یہ بچے وہ کپڑا گھر میں نہیں رکھتے۔ باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں نا، یہ تو وہ گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ اولاد کو لاکھوں کے گھر دے کے چلے جائیں گے، دینے بھی چاہیے، ان کو غریب نہ چھوڑ کے جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قبر کی تاریکیوں میں آپ کو ایک دعا کی حاجت ہوگی، اور اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی اس دعا کے قابل نہیں رہے تو پھر آپ سے بڑا غریب بندہ دنیا سے کوئی نہیں گیا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کیسے ہوگا؟ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب لوگ قبروں میں جائیں گے اور پیچھے ان کی اولاد ان کی بخشش کی دعا کرے گی، رب سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ تو دعا کرنے والی اولاد ہو تو پھر بخشش کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ جس اولاد کی خاطر آپ نے سبھی کچھ کر دیا نا، یہ اولاد آپ کو صلہ یہ دے گی کہ جب آپ کو دعا کی حاجت ہوگی نا، آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں خاموش کھڑا ہوگا۔ اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا، کیونکہ حقیقت میں جس دن بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، کھلتی ہی اسی دن ہے، پھر وہ بھی نظر آتا ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آیا ہوتا۔ اس واسطے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور آپ نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے کہ آپ اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں۔ آپ ایک پودا لگا جائیں، اس پودے سے جتنی شاخیں نکلیں گی وہ آپ کی بخشش کا سامان ہو جائیں گی۔ اس کی میں دنیاوی طور پہ سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک نا جڑی بوٹی تھی جو پہاڑوں پہ پائی جاتی ہے، اور 4-5 پہاڑ چھوڑ کے 6ویں پہاڑ کے اوپر وہ جڑی بوٹی موجود تھی، اور ہر پہاڑ کی ڈھلان اتنی تھی کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔ بیماری پھیل گئی علاقے میں تو طبیبوں نے کہا وہ جڑی بوٹی مل جائے، نایاب چیز ہے، مؤثر ہے، تو علاج جلدی ہو جائے گا۔ لوگ چڑھتے تھے، زخمی ہو کے گر جاتے تھے۔ ایک بندے نے ہمت کی، چڑھنا شروع کیا، وہ بھی ڈھلان سے گرا، زخمی ہو گیا، لیکن ہمت والا تھا، اس نے اوزار لیے اور پہاڑوں کو نہ تراشنا شروع کیا، سیڑھیاں بنانا شروع کی۔ ایک پہاڑ تراشا، 2 3 4، چوتھا پہاڑ جب تراش کے فارغ ہوا تو اس کی زندگی کے 60 سال بیت چکے تھے۔ بندے نے کہا تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تو نے زندگی میں کیا پایا؟ تو ناکام ہو کے دنیا سے جا رہا ہے، جڑی بوٹی تو پھر بھی حاصل نہیں کر سکا، ساری زندگی پہاڑ تراشتا رہا۔ اس نے کہا میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میری کامیابی کی انتہا یہ ہے کہ 4 پہاڑ میں نے تراش دیے ہیں، میرے بعد جو آئیں گے وہ شروع 5ویں سے کریں گے۔ تو آپ ایک پودا لگا جائیں، اس پودے سے جتنے پودے بنیں گے ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ آپ بڑے ہو گئے، نسلیں بڑی ہو گئی ہیں، تو بچوں کے بچے بھی آپ کے ہی بچے ہیں۔ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو اس نیت سے دین پہ ضرور لگانا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ اپنا ہو نہلانے والا، اللہ نہ کرے چہرہ بگڑ جائے، بدبو آئے، جسم وزنی ہو تو کسی کو بتاتا نہیں، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔
اس واسطے اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگانا کہ جو آپ کے غسل کو غیروں کے سہارے نہ چھوڑ دے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر آتے ہیں، بیٹا انجینئر ہو تو زیادہ لوگ انجینئر آئیں گے۔ آپ تصور تو کریں چند لمحوں کے لیے، جس کا بیٹا عالم دین ہوگا، جب اس کا باپ جائے گا تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ یا تم ایک عالم کو ڈھونڈتے پھرو گے، تمہارے پیچھے صف در صف علماء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ مولا علی کا حکم ہے کہ جب تم کسی سے دوستی کرنے لگو تو اس ارادے سے دوستی کرنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے بندے کے دوست ہوتے ہیں ویسی اس کی جنازے کی صف ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ آج ابھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے جنازوں کی صفیں کس طرح کی بنانی ہے۔ وہ دوست جن پہ آج آپ کو بڑا ناز ہے، میرے یار نے، میری باوا نے، ایک لمحے کے لیے رات کو سوچنا ضرور، آیا وہ میرے جنازے میں میری بخشش کی دعا مانگنے کے بھی قابل ہیں کہ نہیں ہے، کہ صرف دنیا کے تب و دو کرنے کے لیے ہیں؟ اگر نہ ملے، نہلانے والا نظر نہ آئے، تو پھر آج یہ فیصلہ کر لینا کہ میں نے ایک بچے کو دین پہ لگانا ہے، وہ ایک بچہ سارے خاندان کے غسل اور جنازے کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اس واسطے رب لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے نسلوں کو دین دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا